میری زندگی میں سب کچھ اتنی غیر متوقع اور تیز رفتاری سے ہوا کہ مجھے خود کو سنبھالنے اور سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ میں اپنے خاندان کا سب سے بڑا بیٹا تھا، اسی لیے مجھ پر سب کی امیدیں، ذمہ داریاں اور لاڈ پیار بھی سب سے زیادہ تھا۔ میری عمر ابھی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ میں شادی کے بندھن اور اتنی بڑی خاندانی ذمہ داری کے بارے میں سنجیدگی سے سوچتا۔ میں تو بس اپنی پڑھائی، کریئر کی فکر اور دوستوں کی محفلوں میں مگن ایک آزاد پنچھی کی طرح جی رہا تھا۔ لیکن پھر اچانک ایک ایسی خبر آئی جس نے ہمارے ہنستے کھیلتے گھر کی پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور ہم سب کو ایک گہری تشویش میں مبتلا کر دیا۔ ہماری پیاری دادی، جو پورے خاندان کا مرکز تھی، جن کے دم قدم سے پورا گھر رونق کا گہوارہ بنا رہتا تھا اور جن سے ہم سب بچے بے پناہ محبت کرتے تھے، اچانک بہت شدید بیمار ہو گئیں۔ ان کا بلڈ پریشر اور شوگر اچانک اتنی بگڑی کہ انہیں ہسپتال کے ICU میں داخل کروانا پڑا۔ ڈاکٹروں نے تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد صاف الفاظ میں جواب دے دیا تھا کہ ان کے جسم کے متعدد اعضاء کام کرنا چھوڑ رہے ہیں اور اب ان کا آخری وقت بہت قریب ہے۔ ہسپتال کے اس سرد اور سفید بستر پر مشینوں کی بیپ بیپ کرتی آوازوں کے درمیان لیٹی دادی نے ایک دن کمزور پڑتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور انہوں نے بہت دھیمی، کانپتی ہوئی آواز میں مجھ سے کہا، شہریار بیٹا، میری آخری خواہش ہے کہ میں اس دنیا سے آنکھیں بند کرنے سے پہلے اپنے سب سے بڑے پوتے کا گھر بستا ہوا دیکھ لوں۔ میری زندگی کا اب کوئی بھروسہ نہیں، مجھے اپنی جیتے جی اس گھر کی بہو دیکھنی ہے۔ دادی کی اس جذباتی اور آخری خواہش نے پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں کھڑے میرے والدین، چچا اور تایا سبھی رو رہے تھے۔ دادی کی اس آخری خواہش کو رد کرنا کسی کے بس میں نہیں تھا اور نہ ہی میں اپنی زندگی میں ایسا کچھ سوچ سکتا تھا، کیونکہ دادی نے مجھے اپنی اولاد سے بڑھ کر پالا تھا۔ وقت ہمارے پاس بہت ہی کم تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق دادی کے پاس اب گنتی کے چند دن ہی بچے تھے، اسی لیے سب کچھ بہت جلد بازی اور ہنگامی بنیادوں پر طے کرنا پڑا۔ ہمارے خاندان نے فوری طور پر میری تایازاد عائشمہ کا انتخاب کیا، جو دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ عائشمہ ابھی بہت کم عمر تھی، بالکل ایک معصوم کالج جانے والی لڑکی، جسے شاید دنیا داری اور شادی جیسے بڑے بندھن کی الف بے بھی معلوم نہیں تھی۔ یہ ایک خالص ارینج میرج تھی، جہاں کسی کی پسند یا ناپسند کا یا جاننے پہچاننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ہر کوئی دادی کی زندگی کی ڈوبتی ہوئی شمع کو دیکھ کر ان کی خوشی کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے تھا۔ مجھے بھی عائشمہ سے کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ سلیقہ مند اور شریف لڑکی تھی، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ ضرور تھی کہ اتنی کم عمر لڑکی اس اچانک آنے والی تبدیلی کو کیسے سنبھالے گی۔ چونکہ دادی ہسپتال میں تھی، اسی لیے گھر میں کسی قسم کی شادی کی روایتی خوشی، ناچ گانے یا ڈھولک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ گھر کا ماحول بہت بوجھل، سنجیدہ اور اداس تھا۔ کوئی گیت نہیں گائے جا رہے تھے، نہ ہی گھر کو برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا، کیونکہ سب کے دلوں میں دادی کی گرتی ہوئی صحت کا خوف بیٹھا ہوا تھا۔ امی اور چچی بس خاموشی سے ضروری خریداری کر رہی تھی تاکہ نکاح کی رسم سادگی سے ادا کی جا سکے۔ بس ایک بات کا خیال رکھا گیا تھا کہ چونکہ میں خاندان کا سب سے بڑا بچہ تھا، اسی لیے تایا اور ابو نے فیصلہ کیا کہ دادی کی خواہش کے احترام میں نکاح اور رخصتی کا ایک چھوٹا سا پروگرام اسی ہسپتال کے قریبی ہال میں کر لیا جائے تاکہ دادی کو ویل چیئر پر لایا جا سکے۔ میرے دوست، جو میری شادی کے لیے ہمیشہ بڑے بڑے پلان بناتے تھے، وہ بھی دادی کی حالت دیکھ کر بالکل خاموش اور سنجیدہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے ناچ گانے کا اپنا سارا شوق دبا لیا تھا، لیکن وہ دن رات میرے ساتھ ہسپتال کے چکر کاٹنے، مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام اور نکاح کے ضروری کاغذات تیار کروانے میں مصروف تھے۔ وہ میرے ارد گرد ایک ڈھال بن کر کھڑے تھے تاکہ اس مشکل اور جذباتی وقت میں اکیلا محسوس نہ کروں۔ شادی اور نکاح کا وہ دن بھی آ گیا۔ دادی کی حالت اس دن بھی بہت نازک تھی، لیکن ڈاکٹروں کی خصوصی نگرانی، ڈرپس اور آکسیجن سلنڈر کے سہارے انہیں کچھ دیر کے لیے ویل چیئر پر ہال کے کونے میں لایا گیا۔
جب انہوں نے مجھے شیروانی میں اور عائشہ کو لال عروسی جوڑے میں ایک ساتھ بیٹھے دیکھا تو ان کے انتہائی کمزور اور زرد چہرے پر جو سکون اور مسکراہٹ آئی، اس نے ہال میں موجود ہر شخص کی آنکھ کو اشک بار کر دیا۔ دادی نے کانپتے ہاتھوں سے، جن پر کینولا لگا ہوا تھا، ہمارے سروں پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیں۔ ان کی آنکھوں میں جو اطمینان تھا، اسے دیکھ کر مجھے لگا کہ میں نے ان کی بات مان کر اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور صحیح فیصلہ کیا ہے۔ رخصتی کا وہ منظر بہت ہی زیادہ بوجھل اور جذباتی تھا۔ عائشہ اپنے والدین کے گلے لگ کر زار و قطار رو رہی تھی۔ وہ سچ مچ ایک معصوم بچی لگ رہی تھی، جو اپنے گڑیوں اور کالج کی کتابوں سے دور کسی انجان سفر پر جا رہی ہو۔ اس کے آنسو دیکھ کر میرے دل میں ایک شدید تڑپ اور ذمہ داری کا احساس پیدا ہوا کہ مجھے اس معصوم لڑکی کا ہر حال میں خیال رکھنا ہے اور اسے اپنے گھر میں کوئی دکھ نہیں پہنچنے دینا۔ جب ہم رخصت ہو کر میرے گھر پہنچے تو وہاں کوئی ہلا گلا یا میوزک نہیں تھا، بلکہ ایک سنجیدہ خاموشی تھی۔ امی نے سادگی سے عائشہ کا استقبال کیا اور اسے سیدھا میرے کمرے میں لا کر بٹھا دیا، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ دادی کو ہال سے واپس اسپتال کے ICU میں منتقل کر دیا گیا ہے اور سب کی فکریں وہیں لگی ہوئی تھی۔ لاؤنج میں میرے چند قریبی دوست اور کزن جمع تھے، جو صرف میرا دل بہلانے اور اس بوجھل ماحول کو تھوڑا ہلکا کرنے کے لیے رک گئے تھے۔ جب میں عائشہ کو کمرے میں چھوڑ کر باہر لاؤنج میں پانی پینے آیا تو دوستوں نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ وہ اونچی آواز میں تو نہیں ہنس رہے تھے، لیکن انہوں نے دھیمی آواز میں سسپینس برقرار رکھتے ہوئے مجھے چھیڑنا شروع کیا۔ یار شہریار، حالات جیسے بھی ہوں، بھابھی ماشاءاللہ بہت معصوم ہیں اور اب تمہاری زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہو چکا ہے۔ میرے سب سے قریبی دوست نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہاں بھائی، اب تو تم سچ مچ بڑے ہو گئے ہو، ذرا دھیان رکھنا، وہ ابھی بہت کم عمر ہے، ڈر نہ جائے۔ دوسرے کزن نے ہلکی سی شرارت سے دھیمی آواز میں کہا۔ میں اس بوجھل ماحول میں بھی ان کی باتوں پر ہلکا سا مسکرا دیا، لیکن میرے اندر ایک عجیب سی جھجک اور شرمندگی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ دوستوں کا یہ دھیما ہنسی مذاق اور سرگوشیاں میرے دل کی دھڑکن کو بڑھا رہی تھی، کیونکہ میں بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا اور مجھے عائشہ کا خیال آ رہا تھا۔ آخر کار میں نے دوستوں کو رخصت کیا اور ان کے جانے کے بعد لاؤنج میں ایک گہرا اور خوفناک سناٹا چھا گیا، جس کا مطلب تھا کہ اب سب لوگ اسپتال یا اپنے کمروں کی طرف جا چکے ہیں۔ میں نے ایک بہت گہرا سانس لیا، اپنے دل کی تیز ہوتی ہوئی دھڑکنوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ میرا کمرہ، جو اب عائشہ کا بھی کمرہ بن چکا تھا، اسے امی نے سادگی سے گلاب اور موتی کے چند پھولوں سے سجایا تھا، لیکن اس وقت ان پھولوں کی خوشبو ماحول کو پرسکون بنانے کے بجائے میرے اندر کی گھبراہٹ کو اور بڑھا رہی تھی۔ عائشہ بیڈ کے بالکل درمیان میں اپنا گھونگھٹ پورے چہرے پر نکالے بالکل ساکت بیٹھی تھی۔ اس کا وجود اس بھاری لباس اور زیورات کے بوجھ تلے بہت چھوٹا اور معصوم لگ رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے قدم بڑھائے اور کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ میرے قدم جیسے جیسے بیڈ کی طرف بڑھ رہے تھے، میری اپنی سنسنی اور الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اس معصوم لڑکی سے گفتگو کا آغاز کیسے کروں گا تاکہ اس کا ڈر اور اجنبیت ختم ہو جائے، وہ اس اداس ماحول میں خود کو محفوظ محسوس کر سکے۔ میں بیڈ کے پاس پہنچا، آہستہ سے اس کے پاس بالکل برابر میں بیٹھا اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کا گھونگھٹ اوپر اٹھایا۔ وہ تو جیسے میری ہی منتظر بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر ایک انتہائی شوخ اور چلبلی مسکراہٹ اس نے میری طرف اچھالی، جس نے سیکنڈوں میں کمرے کا سارا سنجیدہ ماحول ہی بدل کر رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس اچانک بدلتے ہوئے تیور کو سمجھ پاتا، اس نے بڑی بے باکی سے اپنا مہندی رچا ہاتھ میری طرف بڑھا دیا اور اپنی خوبصورت آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہنے لگی، منہ دکھائی کا تحفہ ذرا جلدی دے دیں، میں بہت دیر سے اس گھونگھٹ میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں، اور سچ کہوں تو میرا دم گھٹ رہا تھا اس بھاری کپڑے میں۔ میں تو جیسے حیرت سے وہیں بیڈ پر جم کر رہ گیا، میری زبان تالو سے چپک گئی اور میں حیرت کے مارے اسے دیکھنے لگا۔ کہاں تو میں باہر لاؤنج میں دوستوں کے سامنے یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ وہ ایک کم عمر کالج جانے والی معصوم بچی ہے جو اس اداس اور بوجھل خاندانی ماحول میں ڈر رہی ہوگی، اور کہاں اس کا یہ انداز کہ وہ کسی شرمیلی دلہن کی طرح لگی نہیں رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی شوخی، بے باکی اور ایک چلبلا پن تھا، جیسے اسے اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا
کہ باہر دادی ہسپتال میں ہیں یا گھر والے کتنے سنجیدہ ہیں۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں مجھے؟ جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ عائشہ نے اپنے لہنگے کو تھوڑا سا سمیٹتے ہوئے آرام سے بیڈ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کی اس حرکت پر میرے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے رک گئی۔ کوئی دلہن اپنی شادی کی پہلی رات اس طرح بیڈ پر چوکڑی مار کر بیٹھتی ہے؟ تم عائشہ ہی ہو نا؟ میرے منہ سے بڑی مشکل سے بس اتنا ہی نکلا۔ وہ زور سے ہنس پڑی۔ ہاں جی، میں آپ کی بیوی عائشہ ہی ہوں، کوئی اور نہیں آئی آپ کے کمرے میں؟ اب جلدی کیجیے، میرے مودی کا ایک تحفہ نکالیں۔ میں نے سنا تھا کہ لڑکے بڑے دل والے ہوتے ہیں اور اپنی دلہنوں کے لیے سونے کا سیٹ یا قیمتی آئی فون لاتے ہیں۔ آپ میرے لیے کیا لائے ہیں؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیے جیسے کوئی بچہ عیدی مانگ رہا ہو۔ میں اس کی اس بے باکی اور شوخی پر اندر ہی اندر الجھنے لگا۔ ایک طرف مجھے اس کا یہ انداز بہت پرکشش اور الگ لگا، لیکن دوسری طرف میرے ذہن میں خاندانی اقدار اور دادی کی بیماری کا بوجھ تھا۔ میں نے اپنا گلا صاف کیا اور تھوڑا سنجیدہ ہونے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، عائشہ دیکھو، تمہیں معلوم ہے نا کہ گھر کے حالات کیسے ہیں۔ دادی ہسپتال میں ICU میں ہیں، سب لوگ کتنے پریشان ہیں، اور تم یہاں تحفے تحائف کی باتیں کر رہی ہو۔ میری یہ بات سن کر اس کے چہرے کی مسکراہٹ ایک سیکنڈ کے لیے غائب ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے ایک لمبا سانس لیا اور بولی، شہریار، دادی کی بیماری کا مجھے بہت افسوس ہے، میں خود ان کے لیے دعا کر رہی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں اپنی شادی کی پہلی رات بھی رو رو کر گزار دوں۔ زندگی تو چلتی رہتی ہے نا، اور ویسے بھی ہم دونوں کی شادی دادی کی خوشی کے لیے ہی تو ہوئی ہے۔ اگر ہم دونوں کمرے میں بیٹھ کر اداس منہ بنا لیں گے تو کیا دادی ٹھیک ہو جائیں گی؟ اس کی اس منطق نے مجھے لاجواب کر دیا۔ وہ عمر میں مجھ سے چھوٹی تھی، لیکن اس کی باتوں میں سچائی تھی جسے میں جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ وہ کسی لکیر کی فقیر نہیں تھی، بلکہ اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے جینے والی لڑکی لگ رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر اپنی شیروانی کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ سونے کی انگوٹھی نکالی جو امی نے مجھے خاص طور پر منہ دکھائی کے لیے دی تھی۔ میں نے انگوٹھی اس کی طرف بڑھائی۔ عائشہ نے جیسے ہی وہ انگوٹھی دیکھی، اس کی آنکھیں چمک اٹھی اور اس نے جھپٹ کر وہ انگوٹھی میرے ہاتھ سے لے لی۔ واہ، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ اس نے فوراً وہ انگوٹھی اپنی انگلی میں پہنی اور اپنے ہاتھ کو گھما گھما کر دیکھنے لگی، جیسے کوئی چھوٹی بچی نیا کھلونا پا کر خوش ہوتی ہے۔ آپ کی پسند تو بہت اچھی ہے شہریار، یہ میری نہیں امی کی پسند ہے، میں نے سچ بتایا۔ تو کوئی بات نہیں، اب سے یہ میری پسند ہے۔ اس نے شرارت سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر موجود میک اپ اب اس کی شوخی کے سامنے پھیکا لگ رہا تھا۔ اس کے اندر کی وہ لڑکی جو کالج میں شاید سب کو اپنی انگلیوں پر نچاتی ہوگی، اب پوری طرح باہر آ چکی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید یہ شادی اتنی بھی بوجھل نہیں ہوگی جتنا میں سوچ رہا تھا۔ عائشہ کا یہ کھلندڑا پن اور بے باک انداز میرے دل میں آہستہ آہستہ ایک نئی امنگ جگا رہا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے سر سے وہ بھاری دوپٹہ اتارا اور سائڈ پر پھینک دیا، پھر اپنے بالوں کو جھٹکا تو موتیے کے پھولوں کی خوشبو پورے کمرے میں ایک بار پھر پھیل گئی۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے اپنے زیورات اتارنے لگی اور ساتھ ہی ساتھ مجھ سے باتیں بھی کرتی جا رہی تھی جیسے ہم برسوں پرانے دوست ہوں۔ آپ کو پتہ ہے شہریار، میں نے سوچا تھا کہ لڑکے بڑے بے باک ہوتے ہیں، لیکن آپ تو بالکل ہی چپ چاپ بیٹھے ہیں۔ کچھ بولیے نا، کیا آپ کو میں پسند نہیں آئی یا آپ ابو کے غصے سے ڈرتے ہیں؟ اس نے آئینے میں میرا عکس دیکھتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ میں بیڈ پر تھوڑا پیچھے ہوا اور مسکرا کر کہا، میں کسی سے نہیں ڈرتا، بس تمہارا یہ روپ دیکھ کر تھوڑا حیران ہوں، کیونکہ خاندان میں سب کہتے تھے کہ عائشہ بہت سیدھی اور معصوم لڑکی ہے۔ معصوم؟ وہ ایک زوردار کہکا لگا کر مڑی۔ میں اور معصوم؟ وہ تو امی ابو کے سامنے شریف بننا پڑتا ہے، ورنہ کالج میں تو میری شرارتوں سے سب توبہ کرتے ہیں۔ مجھے قید میں رہنا نہیں پسند شہریار، میں ایک آزاد پنچھی کی طرح ہوں، جہاں میرا دل چاہتا ہے میں اڑ جاتی ہوں۔ وہ واپس بیڈ کی طرف آئی اور میرے بالکل قریب آ کر بیٹھ گئی، اتنی قریب کہ میں اس کی سانسوں کی گرمی کو اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا۔ وہ میری شیروانی کے بٹنوں کو اپنی انگلیوں سے چھو رہی تھی اور اس کی ہر حرکت میرے اندر ایک عجیب سی لہر دوڑا رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا،
جس کی نظروں میں ایک ایسی بے باک چمک تھی جو اس کی عمر سے کہیں زیادہ گہری محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے اپنے دل کی دھڑکن اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی اور کمرے میں لگی گھڑی کے ٹک ٹک بھی اب مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ باہر ہسپتال میں دادی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی اور یہاں میری زندگی کا یہ انوکھا سفر شروع ہو چکا تھا جس کی میں نے کبھی توقع نہیں کی تھی۔ عائشہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میرے بالوں کو سلیقے سے درست کرنے لگی۔ اس کی نازک انگلیاں میرے کان کے پاس سے ہوتی ہوئی میری گردن کے پچھلے حصے پر جا کر رک گئیں۔ اس کا لمس بہت ٹھنڈا تھا لیکن اس کے اثرات میرے وجود میں آگ کی طرح پھیل رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا سارا جسم تپنے لگا ہے اور میرا گلا خشک ہو رہا ہے۔ وہ گنگناتی ہوئی ہلکی سی سرگوشی میں بولی کہ شہریار، آپ تو بہت گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں۔ کیا پہلی بار کسی لڑکی کے اتنے قریب بیٹھے ہیں؟ اس کی اس بات پر میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ میں واقعی اس کے اس روپ سے بالکل ناواقف تھا۔ وہ آہستہ سے بیڈ کے کنارے سے کھسک کر میرے بالکل قریب ہو گئی اور پھر ایک شوخ انداز میں وہ میرے پاس سے اٹھ کر سیدھی میری گود میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا یہ انداز اتنا غیر متوقع تھا کہ میں ایک پل کے لیے بالکل ساکت رہ گیا۔ اس کے بھاری عروسی جوڑے کی سرسراہٹ اور موتی کی خوشبو میرے دماغ کو معطل کر رہی تھی۔ وہ مجھ سے باتیں کر رہی تھی اور اس دوران وہ مسلسل میرے چہرے کو اور میری آنکھوں کو اپنی گہری نظروں سے ٹٹول رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ میری شیروانی کے گریبان پر رکھا اور بہت نرمی سے پہلا بٹن کھول دیا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ میرے اندر کا سارا ضبط اب جواب دے رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ شہریار، یہ شیروانی بہت بھاری ہے اور کمرے میں گرمی بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اسے اتار دینا چاہیے؟ اس کی آواز میں ایک ایسا جادو تھا جس نے میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا تھا۔ میں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے شیروانی کے باقی بٹن کھولنا شروع کیے اور عائشہ نے میری مدد کرتے ہوئے وہ بھاری شیروانی میرے کندھوں سے اتار کر بیڈ کے ایک طرف پھینک دی۔ اب میں صرف ایک ہلکے کرتے اور شلوار میں تھا لیکن میری بے قراری اب حد سے بڑھ رہی تھی۔ اس کا خوبصورت چہرہ میرے بالکل سامنے تھا اور اس کی سانسوں کی گرمی میری جلد کو چھو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے پہل کرنی چاہیے اور میں نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کی کمر کے گرد پھیلا دیا۔ وہ میری اس پیش قدمی پر ذرا بھی نہیں جھجکی بلکہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دیے اور مجھے اپنے اور قریب کر لیا۔ اس کی اس بے باکی نے میرے اندر کے مرد کو پوری طرح جگا دیا۔ میں نے بیڈ سائڈ ٹیبل پر لگے لیمپ اور کمرے کی تیز لائٹ کی طرف دیکھا اور عائشہ سے کہا کہ اگر تم کہو تو میں لائٹ بند کر دوں تاکہ ہم سکون سے بات کر سکیں۔ لیکن جیسے ہی میں لائٹ بند کرنے کے لیے بیڈ سے تھوڑا سا اٹھا، عائشہ نے فوراً میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے چہرے پر اچانک ایک گہرا خوف اور پریشانی تیر گئی اور وہ جلدی سے بولی کہ نہیں شہریار، پلیز لائٹ بالکل بند مت کرنا۔ مجھے اندھیرے سے بہت زیادہ خوف محسوس ہوتا ہے۔ جب اندھیرا ہوتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے دیواریں میرے قریب آ رہی ہیں اور میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ پلیز ہم روشنی میں ہی سب کچھ کریں گے۔ مجھے روشنی میں ہی اچھا لگتا ہے اور میں سب کچھ صاف صاف دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کا یہ خوف مجھے بہت عجیب لگا لیکن اس وقت میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے اس کی بات مان لی اور روشنی کو ویسے ہی رہنے دیا۔ اب کمرے کی تیز لائٹ براہ راست بیڈ پر پڑ رہی تھی اور ہر چیز بالکل صاف نظر آ رہی تھی۔ عائشہ نے ایک بار پھر میری طرف دیکھا اور اس بار اس کی نظروں میں ایک دعوت تھی جس نے میری عقل پر پردہ ڈال دیا۔ میں نے اپنی شلوار کے بندھن کو کھولا اور اپنے کپڑے ہٹانے لگا کیونکہ میری بےتابی اب قابو سے باہر ہو چکی تھی۔ میں نے ایک ایک کر کے اپنے جسم سے کپڑے الگ کر دیے اور اب میں بالکل بے لباس ہو چکا تھا۔ تیز روشنی میں میرا جسم اس کے سامنے بالکل واضح تھا اور میرے دل کی دھڑکنیں تیز ترین ہو چکی تھی۔ عائشہ بیڈ پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی اور اس کی نظریں میرے بے لباس جسم پر جم گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب ہمارے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں رہی اور میں نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں سمیٹنا چاہا لیکن جیسے ہی میں اس کے بالکل قریب پہنچا اور اس کے جسم کو چھونے لگا، عائشہ نے اچانک اپنے دونوں ہاتھ میرے سینے پر رکھے اور مجھے پیچھے دھکیل دیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایک سیکنڈ میں بدل گئے تھے۔ وہاں اب نہ تو کوئی شوخی تھی اور نہ ہی کوئی محبت، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تذبذب اور سنجیدگی آ چکی تھی۔ اس نے اپنی نظریں نیچے کی اور میرے جسم کے مخصوص حصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک ایسی بات کہی جس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ اس نے بہت سرد اور صاف لہجے میں کہا کہ شہریار، آپ کی سنت ٹھیک نہیں بنی ہوئی۔
یہ سن کر میں بالکل بھونچکا کر رہ گیا۔ میرے جسم کا سارا خون جیسے جم گیا ہو اور مجھے لگا میرے سر پر کسی نے بہت بھاری پتھر مارا ہے۔ میں نے حیرت اور صدمے سے اس کی طرف دیکھا اور میری زبان جیسے تالو سے چپک گئی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ عائشہ نے بہت بے باکی اور سنجیدگی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اپنی انگلی سے نشان بنا کر مجھے دکھانے لگی اور بولی کہ یہ دیکھیں، یہ یہاں سے بالکل صحیح نہیں بنا ہوا، اس کی بناوٹ پہ خرابی ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ہنسوں یا روؤں، کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع تھا جس پر میں نے زندگی میں کبھی غور ہی نہیں کیا اور نہ ہی مجھے اس کا کوئی علم تھا۔ میری حالت ایسی تھی کہ میں شرم اور حیرت سے بے ہوش ہونے کے قریب تھا۔ عائشہ کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا اور وہ اتنی بڑی بات اتنے آرام سے کہہ رہی تھی جیسے وہ کسی معمولی چیز کا نقص نکال رہی ہو۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی اور بہت مشکل سے اپنی آواز بحال کرتے ہوئے پوچھا کہ اچھا، تمہیں کیسے پتہ کہ یہ خراب ہے؟ اور اگر ہے بھی تو اب کیا ہو سکتا ہے؟ عائشہ نے مجھے بہت غور سے دیکھا اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، آپ کو دوبارہ سنت کروانی پڑے گی، اس کے بعد ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس کی اس بات نے میرے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا اور تیز روشنی میں کھڑا میں خود کو دنیا کا سب سے لاچار انسان محسوس کر رہا تھا، جہاں مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس لڑکی کی اس بات کا کیا جواب دوں۔ میں صدمے اور شدید شرمندگی کے عالم میں وہاں کھڑا تھا۔ میری سوچیں کام نہیں کر رہی تھیں۔ میں نے اپنی آواز کو سنبھالنے کی کوشش کی اور بڑی مشکل سے کہا کہ عائشہ، تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ سب بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے تو آج تک اس میں کوئی کمی محسوس نہیں کی اور نہ ہی کسی ڈاکٹر یا کسی نے کبھی کوئی ایسی بات کی ہے۔ یہ بالکل نارمل ہے، تم بلا وجہ اسے خراب کہہ رہی ہو۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے سمجھاؤں کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہے، لیکن عائشہ کا چہرہ بالکل سپاٹ اور پراعتماد تھا۔ اس نے میری بات سن کر ایک طنزیہ مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی اور بولی کہ شہریار، آپ شاید اس معاملے میں ناواقف ہیں، لیکن میں بائیولوجی کی طالبہ ہوں اور مجھے انسانی جسم کی اناٹومی کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ میری پڑھائی اور میری ریسرچ مجھے جھوٹ نہیں بولنے دے گی۔ اور پھر میرے گھر میں میرا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے جس کو میں نے بچپن سے سنبھالا ہے۔ اس کی دیکھ بھال کرتے ہوئے مجھے ہر چیز کا بخوبی علم ہو چکا ہے کہ ایک نارمل اور صحیح چیز کی بناوٹ کیسی ہوتی ہے، اور آپ کا یہ معاملہ بالکل بھی ویسا نہیں ہے۔ یہ اس معیار پر پورا نہیں اترتا جو ایک درست اور صحیح سنت کے لیے ہونا چاہیے۔ وہ اپنی بات پر اس قدر اڑی ہوئی تھی کہ مجھے لگنے لگا کہ واقعی مجھ میں کوئی نقص ہے۔ میں نے اس کے قریب ہونے کی کوشش کی تاکہ اسے سمجھا سکوں، لیکن اس نے ایک دم بیڈ سے چھلانگ لگا کر خود کو پیچھے ہٹا لیا اور اپنا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے بولی کہ نہیں شہریار، دور رہیں مجھ سے، مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ آپ اتنی بڑی چیز کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اس حالت میں ہم کسی بھی طرح آگے نہیں بڑھ سکتے، اس سے مجھے تکلیف ہو سکتی ہے اور میں کسی صورت بھی اپنی صحت کو خطرے میں نہیں ڈالوں گی۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی کہ عائشہ، بات کو سمجھو، ہم کسی اور سے مشورہ کر لیں گے، لیکن وہ کسی صورت راضی نہیں تھی۔ اس نے اپنی بات پر مصر رہتے ہوئے کہا کہ دیکھیں، مجھے اس معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرنا۔ ہم کل ہی کسی اچھے حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور میں خود اس کی تصدیق کراؤں گی تاکہ مجھے اطمینان ہو سکے۔ تب تک کے لیے آپ میرے قریب بھی مت آنا، ورنہ میرا آپ پر سے بھروسہ ختم ہو جائے گا۔ وہ اتنی بے باک اور خود سر لگ رہی تھی کہ اس کے سامنے میری کوئی بھی دلیل کام نہیں کر رہی تھی۔ اس نے مجھے حکم دینے والے انداز میں کہا کہ آپ ابھی کے ابھی صوفے پر جا کر سو جائیں اور میں اس بیڈ پر تنہا سوؤں گی۔ میں یہاں کسی قسم کی کوئی بھی قربت برداشت نہیں کروں گی۔ میری ساری ہمت اور میرا سارا جوش اس کے ان جملوں نے سرد کر دیا تھا۔ میں ایک ہارے ہوئے انسان کی طرح بستر سے نیچے اترا اور خاموشی سے صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بڑی بے فکری سے بیڈ پر لیٹ گئی اور لائٹ بند کرنے کے بجائے مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے صوفے پر دیکھتی رہی۔ میں صوفے پر لیٹا تو تھا، لیکن میری آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں بس یہ سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی میں ایسا ہی ہے جیسا وہ کہہ رہی ہے، یا پھر وہ بے وقوف ہے۔ ساری رات اسی شش و پنج میں گزر گئی اور اگلی صبح میں ہسپتال چلا گیا تھا۔ شام تک ہسپتال میں بہت مصروف وقت گزرا اور شام کے وقت ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی تھی کہ دادی کی حالت اب کافی بہتر ہے۔ دادی مزید ایک دن اور ہسپتال میں رہیں اور میں سارا وقت ان کے ساتھ رہا۔ پھر ڈاکٹر نے انہیں یہ کہہ کر ڈسچارج کر دیا کہ یہ گھر جا کر جلدی صحت مند ہو جائیں گی۔ اب ان کی حالت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ ہسپتال سے دادی کے گھر واپسی کی خبر ہمارے لیے کسی بڑی نعمت سے کم نہ تھی، لیکن میرے لیے یہ سکون عارضی ثابت ہوا، کیونکہ گھر کے ہنگاموں کے باوجود میرے اندر ایک ایسا طوفان اٹھ رہا تھا جس کا تعلق صرف عائشہ اور اس کی لگائی ہوئی اس شرط سے تھا۔
جس نے میری پوری زندگی کو ایک عجیب سے خوف اور بے چینی میں مبتلا کر دیا تھا۔ گھر میں آنے والے مہمانوں کی کثرت اور دادی کی تیمارداری میں مصروفیت نے ہمیں ایک دوسرے سے دور رکھا، جس کا مجھے بظاہر تو فائدہ ہوا، لیکن اندر ہی اندر میرا دل بار بار اسی بات پر اٹک جاتا تھا کہ کیا واقعی میرے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کا مجھے علم ہی نہیں ہوا، اور کیا عائشہ کی کہی ہوئی باتیں درست ہیں۔ اس ایک ہفتے کے دوران میں نے خود کو مختلف طریقوں سے پرکھنے کی کوشش کی، لیکن ایک عام انسان ہونے کے ناطے مجھے اپنے اندر کوئی ایسی خامی نظر نہیں آئی جو عائشہ بار بار دہرا رہی تھی، لیکن اس کا پراعتماد لہجہ اور اس کی بائیولوجی کی طالبہ ہونے کی دلیل میرے سارے یقین کو متزلزل کر دیتی تھی۔ دادی کی صحت میں بہتری کے ساتھ ساتھ گھر کا ماحول پرسکون ہوتا گیا، اور مہمانوں کی واپسی کے بعد جب ایک بار پھر تنہائی کے لمحات میسر آئے تو عائشہ کا وہی ٹھنڈا اور بے حس رویہ میرے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے جب بھی اسے قریب کرنے کی کوشش کی تو اس نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ مجھے پیچھے دھکیل دیا اور یاد دلایا کہ جب تک یہ نقص ٹھیک نہیں ہوتا تب تک میں اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ میں اس مسلسل تذلیل اور احساس کمتری سے اس قدر عاجز آ چکا تھا کہ میں نے اپنی مردانگی کے دفاع میں ہر قسم کا وقار گنوا دیا اور اس کی ہر بات ماننے پر مجبور ہو گیا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ واقعی مجھے اس معاملے میں نااہل نہ سمجھ بیٹھے اور میری زندگی کا یہ سفر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ جب میں نے اسے خود ٹھیک کروانے کے لیے حامی بھری تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ میں ڈر رہا تھا کہ کہیں یہ بات گھر والوں کو پتہ نہ چل جائے، اور میرے اس ڈر کو دیکھتے ہوئے اس نے مجھے شہر کے کیسے دور دراز کونے میں لے جانے کا فیصلہ کیا جہاں ہمارے کسی جاننے والے کی موجودگی ہونا ممکن ہی نہیں تھا۔ ہم جب اس پرانے اور غلیظ کلینک کے سامنے پہنچے تو وہاں کا منظر ہی میری روح کو کپکپا دینے کے لیے کافی تھا، لیکن عائشہ کے ارادے چٹان کی طرح مضبوط تھے۔ وہ مجھے اس کلینک کے اندر لے گئی جہاں ایک بوڑھا طبیب کسی آسیب زدہ کردار کی طرح بیٹھا تھا۔ عائشہ نے اسے جو کچھ بتایا اس نے مجھے شرمندگی کے سمندر میں ڈبو دیا۔ میں نے اپنے کپڑے اتارے اور اس گندے کمرے میں بستر پر لیٹ گیا جہاں گرد کے ذرات ہوا میں تیر رہے تھے۔ اس طبیب نے میرے جسم کا معائنہ کیا اور اس نے جس بے رحمی سے میرے جسم کو چھوا وہ میری برداشت سے باہر تھا، اور پھر اس نے بھی وہی بات کی جو عائشہ نے کی تھی۔ اس کے منہ سے بھی وہی بات سن کر میں گھبرا گیا۔ پھر وہ پوچھنے لگا کہ کیا اس مسئلے کو صحیح کرنا ہے، اور اس کی بات سنتے ہی عائشہ نے اس طبیب کو اشارہ کیا کہ وہ اپنا کام شروع کرے، اور اس دوران وہ خود میرے سرہانے کھڑی ہو گئی۔ اس طبیب نے کچھ آلات نکالے اور بغیر کسی بے ہوشی کے انجیکشن کے براہ راست میرے جسم کے اس حصے پر ایک گہرا کٹ لگا دیا۔ درد کی ایک ایسی لہر نے میرے دماغ کو مفلوج کر دیا کہ میں چیخنا چاہتا تھا، لیکن میری آواز میرے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ خون کی ایک تیز دھار میرے جسم سے نکل کر بستر کو سرخ کرنے لگی اور میں درد کی شدت سے بستر پر بلکنے لگا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری زندگی، میرا جسم اور میری عزت سب کچھ اس لمحے میں ختم ہو رہا ہے، لیکن اس سب کے دوران عائشہ کے چہرے پر ذرہ برابر بھی پریشانی نہیں تھی، بلکہ وہ بڑی آرام سے کہہ رہی تھی کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اپنی اس کامیابی پر اس قدر خوش تھی کہ اسے میرے بہتے ہوئے خون سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں نیم بے ہوشی کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا اور مجھے اب یقین ہو گیا تھا کہ یہ کوئی علاج نہیں بلکہ اس نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت مجھے اس اذیت میں مبتلا کیا ہے، اور یہ سب اس کے کسی گہرے نفسیاتی کھیل کا حصہ ہے جو اس نے اپنی شادی کی پہلی رات سے ہی شروع کر رکھا تھا۔ وہ مجھے مکمل طور پر برباد کرنے اور اپنے قابو میں رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی، اور میں ایک بے بس شکار کی طرح اس کی ان تمام چالوں کا نشانہ بن چکا تھا۔ کمرے میں پھیلی ہوئی خون کی بو اور اس طبیب کی خاموشی نے اس لمحے کو مزید کربناک بنا دیا تھا، اور میں اپنی اس حالت پر ماتم کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میری زندگی کا وہ خوبصورت سفر اب ایک خوفناک خواب بن چکا تھا۔ درد اور خون کے شدید بہاؤ کی وجہ سے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور کمرے کی وہ بوسیدہ دیواریں گھومتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ میری آخری یاد عائشہ کے وہ سرد اور بے حس قدم تھے جو کمرے سے باہر نکلتے ہوئے گونج رہے تھے، اور پھر میری دنیا ایک گہرے اور سیاہ سناٹے میں ڈوب گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میری آنکھیں تیز سفید روشنی سے چندھیا گئیں۔ میرے دماغ میں ایک شدید ٹیس اٹھنے لگی۔ مجھے اپنے کمر کے نیچے کسی سخت اور بے روح سطح کا احساس ہوا، اور جب میں نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تو خود کو ہسپتال کے ایک سفید بستر پر پایا جہاں آکسیجن ماسک اور مشینوں کی بیپ بیپ کرتی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا تو میرا پورا خاندان وہاں موجود تھا۔ میرے والد، میرے تایا اور دیگر بڑے، سب کے چہروں پر ایک گہرا کرب اور شدید غصہ عیاں تھا۔
میرے والد کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ان کی آواز میں ایک ایسی سختی تھی جس نے میری روح کو لرزا کر رکھ دیا۔ وہ میرے قریب جھکے اور میری پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سی تلخی تھی جب انہوں نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ شہریار، تم نے یہ کیا حماقت کی ہے؟ تمہاری اس حرکت پر یقین نہیں آ رہا کہ تم اتنے نادان کیسے ہو سکتے ہو کہ اپنی زندگی کو اس طرح داؤ پر لگا دو۔ اگر تمہیں کوئی جسمانی مسئلہ تھا یا تم اپنی ازدواجی زندگی کے بارے میں کسی قسم کی کمزوری یا نامردی محسوس کر رہے تھے تو کیا ہم تمہارے والدین نہیں تھے؟ کیا تمہیں اپنے باپ پر بھروسہ نہیں تھا؟ تم ہمیں بتا سکتے تھے، ہم تمہارا علاج کسی بڑے ڈاکٹر سے کرواتے، کسی مستند سرجن کے پاس لے جاتے، مگر تم ایک جاہل اور عطائی حکیم کے پاس پہنچ گئے اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا۔ یہ سوچ کر ہی میرا دل کانپ رہا تھا کہ اگر وقت پر تمہیں ہسپتال نہ لایا جاتا تو تمہارا کیا ہوتا۔ عائشہ نے ہمیں بتایا کہ تم شادی کی پہلی رات سے اس کا حق ادا کرنے میں ناکام تھے اور پھر خود ہی کسی حکیم کے پاس جانے کی ضد کر رہے تھے، مگر کیا تمہیں ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ تمہارے اس فیصلے سے تمہاری عزت اور ہماری خاندانی وقار کا کیا بنے گا؟ تم نے اپنی زندگی اور اپنی صحت کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے وہ کسی بھی طرح قابل معافی نہیں ہے۔ پورے خاندان کے سامنے میرا سر شرم سے جھک گیا ہے کہ میرا بیٹا اس طرح کی حماقت کا مظاہرہ کرے گا اور اپنی بیماری کو چھپانے کے لیے ایسی گھناؤنی حرکت کرے گا جس سے تمہاری جان تک جا سکتی تھی۔ تم نے یہ ثابت کر دیا کہ تم شادی جیسے بندھن کے لیے ذہنی طور پر تیار ہی نہیں تھے اور نہ ہی تم نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ میرے والد کے یہ الفاظ میرے لیے کسی خنجر سے کم نہیں تھے۔ میں یہ سن کر ساکت رہ گیا کہ عائشہ نے پورے خاندان کو ایک ایسا جھوٹ سنایا ہے جس میں سارا قصور میرا ہی ٹھہرتا تھا، اور میں اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ پا رہا تھا کیونکہ شاید کوئی بھی میری سچائی پر یقین نہ کرتا۔ میرا پورا جسم درد سے نڈھال تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ لڑکی کس قدر چالاک ہے کہ اس سے مجھے نہ صرف جسمانی طور پر تباہ کیا بلکہ پورے خاندان کی نظروں میں ایک مجرم بھی بنا دیا۔ اور میں ہسپتال کے اس بستر پر لیٹا لیٹا بس یہ سوچ رہا تھا کہ اس نے اپنی اس سازش کو کس قدر مہارت سے پائے تکمیل تک پہنچایا ہے، اور میں اس کے بچھائے ہوئے جال میں اس طرح پھنسا ہوں کہ اب میرے پاس خود کو بے گناہ ثابت کرنے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ تایا ابو نے مجھے تسلی دی اور کہنے لگے کہ میں اپنی بیٹی کو اب اپنے گھر لے جا رہا ہوں، تم اپنا علاج کرواؤ اور جب ٹھیک ہو جاؤ تب میری بیٹی کو رخصت کروا لینا۔ وہ ذہنی طور پر بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکی ہے، خاص کر تمہاری اس حالت کی وجہ سے۔ اس نے بہت روتے ہوئے ہمیں فون میں لا کر تمہاری حالت کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ ہم وقت پر پہنچ گئے، لیکن اب میں اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ تم تو اپنی زندگی کو لے کر اتنے نادان ہو، میری بیٹی کو کس طرح سنبھالو گے؟ وہ تو ویسے ہی معصوم اور سیدھی سادی ہے۔ تایا ابو کی ان باتوں نے میرے زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام کیا تھا، اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرا پورا وجود اندر سے جل کر راکھ ہو رہا ہو۔ میں اپنی حالت پر اس قدر لاچار تھا کہ نہ کچھ بول سکتا تھا، نہ اپنی صفائی پیش کرنے کی ہمت رکھتا تھا، جبکہ میرے تایا زاد عائشہ جو میرے بستر کے بالکل ساتھ کھڑی تھی، اس کے چہرے پر ایک ایسی معصومیت اور دکھ تھا جسے دیکھ کر کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہ ہوتا کہ یہی وہ لڑکی ہے جس سے مجھے اس اذیت ناک انجام تک پہنچایا ہے۔ تایا ابو نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو ان کی آواز میں ایک ایسی سختی تھی جس نے میرے دل کے ٹکڑے کر دیے۔ انہوں نے دوبارہ کہا کہ تم نے جس طرح اپنی صحت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے وہ ہماری خاندانی اقدار کے خلاف ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی ایسے ماحول میں رہے جہاں اسے تمہاری اس خود ساختہ بیماری اور حماقتوں کا سامنا کرنا پڑے۔ میں نے تایا ابو کو حیرت اور صدمے سے دیکھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے کیونکہ میرے لیے یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ جس عائشہ نے میرے ساتھ یہ بھیانک کھیل کھیلا اور مجھے موت کے دہانے پر لا کھڑا کیا، وہی عائشہ تایا ابو کی نظروں میں ایک مظلوم اور معصوم فرشتہ بنی ہوئی ہے۔ میں نے اپنے والد کی طرف دیکھنے کی کوشش کی جو خاموشی سے سب کچھ سن رہے تھے، اور ان کی آنکھوں میں بھی میرے لیے کوئی ہمدردی نہیں بلکہ غصے کے ملے جلے جذبات تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے عائشہ نے پہلے ہی سب کو یہ باور کروا دیا ہے کہ میں کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار ہوں اور اپنی جان لینے پر تلا ہوا ہوں، اور اب اس کے باپ کا یہ فیصلہ اس کی اسی سازش کی ایک کڑی تھی جس کے تحت وہ مجھے مکمل طور پر الگ تھلگ کر دینا چاہتی تھی۔ میں نے ہمت کر کے کہنا چاہا کہ تایا ابو آپ غلط سمجھ رہے ہیں، لیکن میری آواز میرے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی اور میں صرف کراہنے پر مجبور ہو گیا۔ عائشہ نے میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی، اور وہ اس قدر مہارت سے اپنے آنسو پوچھ رہی تھی کہ اس کا ہر عمل ایک مکمل اداکارہ کی عکاسی کر رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کی طرف مڑی اور بہت دھیمی آواز میں بولی کہ بابا پلیز آپ شہریار کو کچھ نہ کہیں، وہ پہلے ہی بہت تکلیف میں ہے۔ میرا دل نہیں مان رہا کہ میں اسے اس حالت میں چھوڑ کر جاؤں، لیکن مجھے اپنی زندگی کا بھی تو سوچنا ہے،
اور میں اس طرح کے خوف اور اذیت میں مزید نہیں رہ سکتی۔ عائشہ کا یہ جملہ سن کر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سینے پر خنجر مار دیا ہو، کیونکہ اس نے بڑی چالاکی سے یہ ظاہر کر دیا تھا کہ وہ مجھے چھوڑنا نہیں چاہتی، لیکن میرے اعمال کی وجہ سے وہ ایسا کرنے پر مجبور ہے۔ میں ہسپتال کے بستر پر بے جان پڑا، بس ان سب کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ عائشہ نے مجھے نہ صرف جسمانی طور پر معذور کر دیا ہے، بلکہ سماجی اور خاندانی سطح پر بھی مکمل طور پر تنہا اور بدنام کر دیا ہے۔ یہ سب اب میری تقدیر بن چکا تھا، جس سے فرار کا کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب وہ لوگ میرے کمرے سے باہر نکلنے لگے تو عائشہ نے پیچھے مڑ کر مجھے ایک ایسی نظر ڈالی جس نے میرے پورے جسم میں ایک لرزہ طاری کر دیا۔ وہ میری طرف بڑھی اور بستر کے قریب آ کر میرے کان میں انتہائی آہستہ اور زہریلے لہجے میں کہا کہ شہریار، تم نے میری مرضی کے خلاف مجھے اپنے نکاح میں لیا تھا نا، ابھی تمہاری سزا ہے کہ تم ہسپتال کے ان سفید بستروں پہ پڑے رہو، اور دادی جن کے تم بہت لاڈلے بنے پھرتے ہو نا، انہیں بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کا لاڈلا کتنا قابل ہے۔ دادی نے آج تک تمہیں سارے خاندان پر فوقیت دی ہے، انہوں نے تمہاری ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش پوری کی، تمہارے لیے وہ تمہارے باپ سے تک لڑ گئی، لیکن ہمارے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اب ذرا انہیں بھی تو پتہ چلے کہ ان کا اکلوتا پوتا کس حال میں یہاں پڑا ہے۔ میں نے اب تمہیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ہے، اور رہی بات اس شادی کی تو میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور میں اسی سے شادی کروں گی۔ یہ ایک زبردستی کا بندھن تھا جسے ختم کرنے کے لیے ہی تمہیں میں نے یہاں تک پہنچایا ہے، جلدی تمہیں مجھے طلاق دینی ہوگی۔ عائشہ اپنے والد کے ساتھ ہسپتال کے اس کمرے سے باہر نکل گئی اور میں تنہا ہسپتال کے اس بستر پر پڑا رہ گیا جہاں میرے ارد گرد پھیلی ہوئی خاموشی میری شکست کا ماتم کر رہی تھی۔ میرے جسم کے زخموں سے زیادہ میری روح پر لگے وہ داغ مجھے ہر لمحہ تڑپا رہے تھے جو عائشہ نے اپنی زہریلی باتوں اور اپنی چالاکیوں سے میری ذات پر لگائے تھے۔ ہسپتال کے اس کمرے میں میری تنہائی اب ایک ایسی حقیقت بن چکی تھی جس سے فرار کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے بار بار عائشہ کو وہ فاتحانہ چہرہ گھوم رہا تھا جس نے مجھے پورے خاندان کے سامنے ایک مجرم اور ایک نادان انسان بنا کر کھڑا کر دیا تھا۔ کچھ دنوں بعد جب مجھے ہسپتال سے گھر منتقل کیا گیا تو گھر کا ماحول میرے لیے کسی جیل سے کم نہیں تھا۔ میرے والد، میرے تایا اور دیگر رشتہ داروں کے سامنے میرا نام ایک ایسی شرمناک داستان بن کر رہ گیا تھا کہ ہر کوئی مجھ سے نظریں چرانے لگا تھا۔ گھر کے ہر کونے میں میری ہی حماقتوں کا چرچا تھا اور مجھے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اپنے ہی گھر میں ایک اجنبی بن چکا ہوں۔ تایا ابو نے مجھے بلایا اور بلا تمہید میرے سامنے طلاق کے کاغذات رکھ دیے۔ ان کی آواز میں ایک ایسی سرد مہری اور نفرت تھی جس نے میرے دل کے ٹکڑے کر دیے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ شہریار، اب بہت دیر ہو چکی ہے اور میری بیٹی عائشہ اب تمہارے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتی۔ تم نے اپنی انا اور اپنی نادانی کی وجہ سے جو کھیل کھیلا اس نے اس کی زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے، اس کی عزت نفس کو مجروح کیا ہے۔ اب اس کے پاس تمہارے ساتھ رہنے کا کوئی جواز نہیں بچا، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ تم اس پر رحم کرو اور اسے طلاق دے دو تاکہ وہ اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر سکے۔ میں یہ سن کر ساکت رہ گیا اور میری زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ مجھے اپنی صفائی پیش کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کیونکہ میں جانتا تھا کہ کوئی بھی میری سچائی پر یقین نہیں کرے گا۔ تایا ابو کی باتیں سن کر میرے گھر والے بھی مجھ سے دور ہونے لگے تھے۔ میری دادی جن کے لیے میں نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی تھی وہ بھی مجھ سے اتنا زیادہ ناراض تھی کہ انہوں نے مجھ سے بات کرنا تک گوارا نہیں کیا۔ وہ صرف یہی کہہ رہی تھی کہ تم نے یہ کیسی گھناؤنی حرکت کی ہے اور کیوں اپنی جان کو اس طرح داؤ پر لگایا ہے۔ دادی کا یہ رویہ میرے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھا کیونکہ ان کے دل میں میرے لیے جو عزت اور محبت تھی وہ اب ختم ہو چکی تھی۔ میں کئی بار ان کے کمرے میں گیا تاکہ انہیں حقیقت بتا سکوں کہ یہ سب عائشہ کی ایک سوچی سمجھی سازش تھی، لیکن جب میں ان کی کمزور اور مجھ سے نفرت کرتی ہوئی آنکھوں کو دیکھتا تو میری ہمت جواب دی جاتی۔ مجھے لگا کہ سچ بول کر بھی میں انہیں دکھ ہی دوں گا کیونکہ وہ عائشہ کی معصومیت پر اندھا یقین کر چکی تھی۔ اسی لیے میں نے خاموشی اختیار کی اور اپنی قسمت کو قبول کرتے ہوئے عائشہ کو طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد ایک عجیب سی ویرانی میرے دل میں اتر گئی تھی، لیکن وقت کا مرہم آہستہ آہستہ میرے ان گہرے زخموں کو بھرنے لگا تھا۔ میرے گھر والوں نے مجھے اس ذہنی اذیت سے نکالنے کے لیے ایک نیک سیرت اور سمجھدار لڑکی کا انتخاب کیا اور میری دوسری شادی کروا دی جس سے میرے ٹوٹے ہوئے اعتماد کو جوڑا اور مجھے زندگی جینے کا ایک نیا حوصلہ دیا۔ وہ لڑکی میرے دکھوں کا مداوا بن کر آئی تھی۔
اسے مجھے وہ سکون فراہم کیا جس کا میں طویل عرصے سے متلاشی تھا۔ دوسری طرف عائشہ نے بھی اپنی پسند کے انسان کے ساتھ شادی کر لی تھی اور پورے خاندان میں یہ خبر عام ہو گئی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہے، لیکن یہ خوشی زیادہ عرصہ برقرار نہ رہ سکی اور اس کی زندگی کا خواب جلد ہی بکھر کر رہ گیا۔ جس شخص کے لیے اس نے میرے ساتھ اتنے ظلم و ستم کیے تھے اور مجھے موت کے دہانے پر پہنچایا تھا، چند ہی روز بعد اس شخص نے عائشہ کے اصلی چہرے کو پہچان لیا۔ وہ شخص ایک درندہ صفت ثابت ہوا جس نے عائشہ کو کسی بھی قسم کی خوشی نہیں دی اور اس کے ساتھ بے پناہ ظلم و ستم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ وہ اس کے ساتھ اسی طرح کا رویہ اپنانے لگا جیسا کہ عائشہ نے میرے ساتھ اپنایا تھا اور اسے ہر لمحہ تڑپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ عائشہ جو خود کو بہت چالاک سمجھتی تھی، اب اسی چالاکی کے جال میں خود پھنس چکی تھی۔ اس کے شوہر نے کچھ عرصے بعد ہی اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ ایک بار پھر اسی مقام پر آ کر کھڑی ہو گئی جہاں سے اس نے میری زندگی برباد کرنے کا سفر شروع کیا تھا۔ ایک دن میں اپنے گھر کے لان میں بیٹھا تھا کہ گیٹ پر دستک ہوئی۔ سامنے عائشہ کھڑی تھی جس کا چہرہ ندامت کی گرد سے اٹا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں وہ تمام فاتحانہ چمک ختم ہو چکی تھی۔ وہ مجھ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں تھی اور اس کی آواز میں وہ تکبر اور غرور نہیں تھا جو ہسپتال میں ہونے والی ہماری آخری ملاقات میں نے دیکھا تھا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ مجھ سے اپنی ان تمام زیادتیوں کی معافی مانگنے لگی جو اس نے میرے ساتھ کی تھی اور اس جھوٹ کی معافی مانگی جس نے میری زندگی کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا تھا۔ اس نے بتایا کہ کس طرح اس نے دادی اور میرے والد کے سامنے میرے خلاف سازشیں کی تھی اور مجھے بدنام کرنے کے لیے کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کیے تھے۔ وہ اپنی غلطیوں پر رو رہی تھی۔ میں نے اسے صرف ایک نظر دیکھا جس میں نفرت نہیں بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا، کیونکہ میں اپنی زندگی کی نئی منزل پا چکا تھا اور وہ اب اپنے کیے کی سزا پا کر ایک عبرت کا نشان بن چکی تھی۔ میں نے اسے معاف کر دیا، لیکن میری زندگی میں اب اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی اور میں نے خاموشی سے اسے اپنی نظروں سے اوجھل ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ زندگی صرف ایک کھیل نہیں ہے بلکہ یہ کرموں کا وہ پھل ہے جو انسان کو آخر کار کاٹنا ہی پڑتا ہے۔ اور آج عائشہ اپنے اس حقیقت کے ساتھ تنہا کھڑی تھی جبکہ میں اپنے نئے سفر میں سکون اور محبت کے ساتھ آگے بڑھ چکا تھا۔ میری زندگی کا وہ تاریک باب جو عائشہ کے ساتھ شروع ہوا تھا مکمل طور پر بند ہو چکا تھا اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اس بھنور سے نکال کر ایک نئی اور پرسکون زندگی عطا کی تھی۔ اب میرے پاس پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوئی وجہ نہیں تھی کیونکہ میرا مستقبل اب کسی اور کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور میں اسی میں اپنی خوشی ڈھونڈنے کا پختہ ارادہ کر چکا تھا۔ میں نے عائشہ کی سچائی کسی کو نہیں بتائی اور نہ ہی میرا بتانے کا کوئی ارادہ ہے۔ میں اپنے طور پر ماضی کے سارے باب بند کر چکا ہوں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اپنے گھر والوں کو اس کی سچائی بتانی چاہیے؟ اس نے جو کچھ کیا وہ کسی بھی طرح جسٹیفائی تھا؟ اگر وہ اس شادی پر راضی نہیں تھی تو وہ انکار کر سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا کرنے کے بجائے میری ذات کو نقصان پہنچانا مناسب سمجھا۔ کیا کسی بھی طرح سے اس کی یہ حرکت مناسب تھی؟